الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ سال پہلے میں لندن میں تھا، تو تعزیت کے لیے گئے، کسی افسوس کرنے کے لیے کسی فوت کی بات، تو بیٹھے ہوئے مجلس میں تو ہمارے اس طرح کی محفلوں میں طرح طرح کی جو چیزیں چلتی ہیں، تو ایسی چند چیزیں ہو رہی تھیں، تو اس پر بات چل پڑی۔ میں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، جو یہ لوگ آپ لوگ کر رہے ہو، اس طرح کرنا سنت نہیں ہے۔ تو وہاں پر مولوی صاحب بیٹھے ہوئے، کہنے لگے بھی یہ سنت نہیں، تو آپ نے جو چشمہ لگایا ہو یہ کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کمزور ہیں، اس کی بینائی کو مزید بہتر بنانے کے لیے چشمے کی یہ نعمت ہم کو دی ہے، آپ کے زمانے میں نہیں تھی۔ جس طرح گاڑیاں دی ہیں، جہاز دیے ہیں سوار ہونے کے لیے، ایسے ہی گھڑی پہننے کے لیے، ٹائم دیکھنے کے لیے ایک نعمت اللہ نے دی ہے، دنیا کی نعمتوں میں سے ہے۔ تو کیا کرتے ہیں کہ دین دنیا کو خلط ملط کرنا، گڑبڑ کرنا اس انداز سے کہ بھی جس طرح تم چشمہ لگا سکتے ہو، اس طرح تم یہ بھی کام کر سکتے ہو جس طرح بدعت کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں فرق کرنے کی ضرورت ہے بھائی، کہ جو کام ہم دنیا کے طور پر کر رہے ہیں، دنیا کی کوئی نعمت کے طور پر کر رہے ہیں، اس کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کہیں اس سے منع تو نہیں کیا، اگر منع نہیں کیا تو وہ حلال ہے۔ اور عبادت کے طور پر جو کر رہے ہیں، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا حکم ہے یا نہیں ہے، اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کا حکم اجازت نہیں ہے تو پھر اس کو کرنا جائز نہیں۔ یہ بڑا فرق ہے دین اور دنیا کے معاملات میں۔ عبادت کیا، تو ہم بات کر رہے تھے عبادت کی، ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کہ جس کا تو نے حکم دیا ہے، جس طریقے سے حکم دیا اسی طریقے سے کرتے ہیں، اور تیرے حکم کے مطابق کرتے ہیں، اور کرتے بھی ایاک صرف تیرے لیے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ عبادت کے اندر دو بڑی شرطیں ہیں۔ عبادت کے قبول ہونے کے لیے دو بڑی شرطیں ہیں، ایک تو اللہ کے لیے خالص ہو، ایاک صرف اسی کے لیے ہو۔ نماز پڑھنے کو پڑھی ہے عین سنت کے مطابق، بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ، لیکن دل میں کیا ہے کہ لوگ تعریفیں کریں، لوگوں کو دکھائیں۔ اور بھائیو یہاں پر میں اہم بات کہوں گا کہ شیطان اتنا بڑا بے ایمان ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا ہر نیکی کا کام اس کو خراب کرے۔